ایک بیکری کی اوپننگ ہو رہی ہے، انہیں کچھ اچھے شیف چاہیے۔ میں تمہاری بات کر سکتی ہوں وہاں۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی فوڈ میگزین پڑھ رہی تھی کہ ایشل اس کے پاس ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں جاب کروں گی تو اسکول کیسے آؤں گی؟ جاب نہیں، صرف اوپننگ کروانی ہے۔ ہیڈ شیف کے انڈر کام کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا کام ہے۔ تم نائٹ شفٹ میں بھی انہیں جوائن کر سکتی ہو، وہ تمہیں 20,000 سے کم پے نہیں کریں گے۔ وہ پیسوں کی لالچی نہیں تھی، لیکن اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ یہاں آنے جانے کے لیے جو کرایہ لگتا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ 4,000 وہ روحی باجی سے ادھار لے چکی تھی۔ اماں کے پاس جتنے پیسے ہوتے تھے وہ اسے بھجوا دیتی تھیں۔ خود وہ پتہ نہیں گاؤں میں 2 وقت کا بھی کھا رہی تھیں یا نہیں۔ اس صورت میں 20 نہ صحیح 10,000 ہی مل جائیں اور وہ بسوں کے کرایوں کی فکر سے آزاد ہو جائے۔ وہ ایشل کے دیے پتے پر انٹرویو کے لیے چلی گئی۔ انہوں نے اسے انٹرویو کے بغیر ہی اوپننگ ٹیم میں ان کر دیا۔ شاید ایشل پہلے ہی ان سے بات کر چکی تھی۔ وہ شام 6 بجے سے رات 1 بجے کی شفٹ میں کام کرنے لگی۔ ہفتے کے 5 دن کام بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا رہا۔ چھٹے دن، جس سے اگلے دن بیکری کی اوپننگ تھی، اس کی ڈو خراب ہو گئی۔ غلطی ڈو کی تیاری میں نہیں ہوئی تھی، غلطی برہان کے کھانے میں غلطی نکالنے کی ہوئی تھی۔ اس رات اور اس سے اگلی رات جب وہ تخت پر سوئی تو ساری رات اس کا تخت ہلتا رہا۔ ان گئے مہینوں میں وہ تخت پر توازن بنا کر سونا سیکھ گئی تھی، لیکن ان 2 راتوں میں وہ توازن نہیں رکھ سکی۔ رات بھر وہ سسکتی رہی اور رات بھر تخت اس کے ساتھ آہیں بھرتا رہا۔ 5 دن وہ شیف کو ٹھیک ٹھاک اسسٹ کرتی رہی تھی۔ اس نے کوکیز، ڈونٹ، بریڈ، پائی سب بنا لیا تھا، لیکن چھٹے دن وہ ڈو خراب ہو گئی۔ کیسے؟ جس وقت بیکری کے ہیڈ شیف اور ایگزیکٹو شیف باقی سٹاف کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہے تھے، اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی انگریزی پھٹکار کا جواب کس زبان، کس لہجے اور کن الفاظ میں دے کہ وہ اس کے سچ پر یقین کر لیں کہ اس کے ہاتھوں بنی ڈو کا 1000 میں سے 1% خراب ہونے کا امکان بھی نہیں ہے۔ ضرور کچھ اور ہوا ہے۔ ضرور کچھ ہوا ہی تھا، ورنہ اس کے ہاتھ میں 20,000 کا ہرجانہ نہ پکڑا دیا جاتا۔ بیکری کے کچن کا گلاس ڈور کھول کر وسل بجاتا ہوا برہان اندر نہ آتا۔ بیکری کے اسٹاف میں سے کچھ نے مسکراہٹ کو چھپایا نہ ہوتا۔ اس نے باری باری ان سب کو دیکھا اور پھر برہان کو۔ تو جس وقت شیف نے اسے کچن اسٹور کی طرف بھیجا تھا، اسی وقت شیف نے ڈو میں خمیر کی مقدار بڑھا دی تھی۔ اسے سمجھنے میں 1 لمحہ لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ 20,000 کا جرمانہ، اسٹاف کے سامنے 30 منٹ کی عزت اور ان کے اسکول فون کریں اور ان کی رپورٹ کریں پر مشتمل نالائکی کی سند لے کر بیکری سے باہر آ گئی۔ ہیلو ڈیئر ولیج گرل، انسلٹ کلاس کیسی رہی؟ اس کے پیچھے سے آ کر وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ انایا ٹھیک کہتی ہے، وہ ایک کم عقل گائے عقل گاؤں کی لڑکی ہے۔ جس ایشل نے 3 مہینے اس سے بات نہیں کی تھی، وہ اچانک اس سے ہیلو ہائی کیسے کرنے لگی تھی؟ جو لڑکی اس کے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرتی تھی، وہ اسے چائے کافی کیسے آفر کر سکتی تھی؟ تمہیں بس ایسے مقابلہ کرنا آتا ہے؟ 2 قدم بڑھا کر وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایسے بھی ویسے بھی ہر طرح سے۔ اس کا برینڈڈ فیشن بھی اس کی شیطانی مسکراہٹ کو پرکشش نہیں بنا سکا تھا۔ وہ جرمن شیفرڈ تو ہو سکتا تھا، لیکن شیف نہیں۔ تم پر یہی سوٹ کرے گا۔ اوہ، چیونٹیوں کو چنگھاڑنا آ گیا ہے۔ ہاں، جیسے گیدڑوں کو پیٹھ پر وار کرنا، لومڑیوں کو چال چلنا، جیسے ڈو کا خراب ہونا، جیسے 20,000 کی پینلٹی پڑنا۔ وہ ہنس رہا تھا، ہنستا ہی جا رہا تھا۔ اگلے دن صبح ہی اسے آفس بلا لیا گیا۔ بیکری سے تفصیلی فون اسکول آ چکا تھا، جس میں انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ انہوں نے اپنی نالائق ٹرینی ان کے پاس کیوں بھیجی، جس نے ان کا اتنا نقصان کیا اور ان کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی۔
شیف جو اسے پھٹکار رہے تھے اس کی ویڈیو بھی آفس میں موجود تھی۔ ہم نے تو آپ کو ریفر نہیں کیا تھا، پھر آپ کس سے پوچھ کر کام کرنے کے لیے گئی تھیں؟ کس کی اجازت سے آپ نے فوڈزل کا نام استعمال کیا؟ ہماری ساکھ جانتی ہے آپ کیا ہے؟ ہمارے شیف پاکستان اور دنیا بھر کے بہترین ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں۔ آپ خود کو کیا سمجھتی ہیں؟ اپنے فائنینشیل کرائسس فوڈزل کے نام کے ساتھ پورے نہ کریں۔ آپ ٹرینی ہیں، شیف نہیں، سمجھیے آپ۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، جانتی تھی اب سارے جواب غیر ضروری تھے۔ اس کے ہاتھ کچھ نہیں بچا تھا۔ 15 منٹ تک وہ آفس کے ان 3 لوگوں کا کاردار لہجہ سنتی رہی۔ صفائی میں اس نے 1 2 جملے کہنے چاہے لیکن وہ درمیان میں ہی رد کر دیے گئے۔ وہ کھڑے کھڑے اتنا زیادہ رونا چاہتی تھی کہ گاؤں میں سلائی کڑھائی کرتی اماں اپنا سوئی دھاگا چھوڑ کر اس سے آ کر لپٹ جاتی۔ جس وقت وہ کلاس میں داخل ہوئی اس وقت سب نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ جانتے تھے کہ آفس میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، بیکری میں، بیکری سے باہر۔ جب وہ رات کو سوئی ہوگی تب، اور آج رات جب سوئے گی وہ بھی۔ وہ اپنی رو میں کھڑی ہونے لگی تو شیف نے اسے روک دیا۔ آج سے آپ سب سے پیچھے کھڑی ہوں گی، سیشن کے اینڈ تک، نو میٹر واٹ۔ نو میٹر واٹ، زندگی آپ کو میدان میں سب سے آخر میں ہی لے جا کر کھڑا کیوں نہ کر دے۔ کھڑے ہو جائیں، بس گرے نہیں۔ نو میٹر واٹ، کوئی ایک بھی دوست نہ ہو اور ہر طرف دشمن ہی ہو، کھڑے رہیں، سب سے پیچھے، سب سے آخر میں، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، غم زدہ اور ٹوٹے ہوئے، نو میٹر واٹ۔ برہان اور ایشل نے گردن موڑ کر پیچھے اسے دیکھا اور ہنس دیے۔ دنیا میں صرف ایک ہی ہتھیار ایسا ہے جو کبھی ناکارہ نہیں ہوتا، دشمن کے ارادوں کا ہتھیار۔ دنیا میں صرف ایک ہی ہتھیار ایسا ہے جو دشمن کے ہر وار کا جواب دیتا ہے، ہمارے ارادوں کا ہتھیار۔ اماں، کوئی سونے چاندی کی چیز بچی ہے؟ کچھ بھی جو بک جائے۔ وہ گھر گئی اور اس نے اماں کو فون کیا۔ کیا بچے گا دینا، تمہارے بابا کی دیگیں رکھی ہیں بس۔ بیچ دیں انہیں، مجھے 20,000 چاہیے، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور حویلی کے سب سے اندھیرے گوشے میں جا کر سسکنے لگی۔ رات میں اس نے روحی باجی خالہ جی سے پیسے ادھار لیے، کچھ پیسے وہ ان گھروں سے ادھار مانگ کر لائی جن کی چھوٹی بڑی تقریبات کے کھانے وہ پکا چکی تھی، اور بدلے میں 1 پیسہ نہیں لیا تھا۔ اگلے دن پہلے اس نے 20,000 کی پینلٹی بیکری جا کر ادا کی، پھر فوڈزل آ کر رپورٹ کی کہ وہ پیسے دے چکی ہے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی برہان کے منہ لگنے کی؟ پورے فوڈزل میں ایک انایا نے اس سے ہمدردی کی تھی۔ اداسی کے ہر رنگ کو سموئے اس کی آنکھیں جھک کر اٹھتی نہیں تھیں۔ دینا، تم بے وقوف نہیں ہو، تم حد سے زیادہ قابل ہو، اور یہی تمہارا گناہ ہے، یہی بدقسمتی اور نقص بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہی ہو، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ شہر کی ڈکشنری اور گاؤں کی ڈکشنری میں فرق ہوتا ہے، مطلب ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے اور برے لوگوں کے نصاب الگ الگ ہوتے ہیں۔ دینا، وہ 20,000 کی نہیں تھی، لیکن برہان نے تمہیں 20,000 کی پینلٹی پڑوا دی۔ اس بیکری کا سارا اسٹاف برہان کو جانتا ہوگا۔ تمہاری انسلٹ کی ویڈیو اس نے اسکول میں وائرل کروا دی ہے۔ تم کیوں اس کی طاقت اور اپنی قابلیت کو آمنے سامنے لا رہی ہو؟ وہ خاموش رہی، بس خاموش رہی۔ اور جس وقت وہ بھاٹی گیٹ کے رش میں سست روی سے قدم اٹھا رہی تھی، اس وقت چچا مٹن کڑاہی نے پیتل کے ڈھکن پر زور سے چمچ مار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، پھر نہیں بھول سکی ابھی تک؟ وہ مسکرا رہے تھے، وہ رو دینے کو تھی، ان کی آنکھیں للکار رہی تھیں، اس کی آنکھیں اداس۔ وہ خاموش تھی، وہ چلا رہے تھے۔ ہار مان لی؟ چمچ پتیلے میں جھٹکا۔ ہار ہار ہار۔ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگی، ہمیشہ کی طرح پلیٹ میں 2 بوٹیاں نکالیں اور اس کے سامنے کیں۔ یہ لو، کام ادھورا نہیں چھوڑتے، بوجھ لو اور جیت جاؤ۔ کلچے والا کلچے کچھ اس زور سے جھٹک رہا تھا، پھر بھی یہ آواز اس کے کانوں کو صاف سنائی دی۔
گرم تیل سے بھری کڑاہی میں پانی کی چھینٹے پڑے، پھر بھی مسجد کے مائک پر اعلان سے پہلے 2 انگلیوں سے ٹھک ٹھک ہوئی، پھر بھی جیت جاؤ، جیت جاؤ۔ 3 سیڑھی چڑھ کر وہ دکان میں کرسی پر جا کر بیٹھ گئی، پلیٹ میز پر رکھ کر بوٹیوں کو ریشہ ریشہ کر دیا، ایک ایک ریشے کو اٹھا کر منہ میں رکھا، جو وہ پچھلے 6 ہفتوں سے وقفے وقفے سے کر رہی تھی، اسی دکان میں، اسی میز کرسی پر۔ بھاٹی گیٹ میں ایک شاہی مٹن کڑاہی بہت مشہور تھی۔ گھر آتے ہوئے، دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے، وہ ہر بار خوشبو سونگھتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتی تھی کہ اسے کیسے پکایا گیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں، اس کی ایسی خوشبو کا راز کیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ فوڈ اسٹریٹ، بھاٹی گیٹ اور لاہور کے کچھ حصوں میں بکنے والے مشہور کھانے باورچی خانے کے دروازوں کو تالے لگا کر پکائے جاتے ہیں تاکہ کوئی ان کا راز نہ پا سکے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے پوچھنے کی کوشش کی تو اسے ناکامی ہوگی، لیکن ایک دن مجبور ہو کر وہ شاہی مٹن کڑاہی کی دکان کے سامنے جا کر رک گئی۔ کاؤنٹر پر اونچے لمبے قد و قامت کا مالک بیٹھا تھا اور چھوٹوں کو چستی پھرتی سے کام کرنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ السلام علیکم، وہ میں دینا ہوں، گاؤں سے کوکنگ اسکول پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ شیف بن ریسیپی نہیں ملے گی۔ ڈھکن کھسکا کر پتیلا ڈھانپا، مبادا وہ کوئی بوٹی اچک لے۔ اسے یہی توقع تھی۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ وہ 4 قدم آگے چل کر گئی، اسے لگا شاید وہ آواز دے لیں، لیکن چھٹے قدم پر بھی آواز پیچھے سے نہیں آئی۔ خالص پیتل میں مٹن پکتا ہے، 6 مہینے بعد کلئی ہوتی ہے نا؟ 7ویں قدم سے وہ پلٹ آئی اور کہا، چمچ کو پیتل کے پتیلے پر مار کر چچا مٹن کڑاہی نے کہا، یہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے، تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ کمال؟ بے وقوفوں کی طرح وہ ہنس کر 8ویں قدم تک پلٹ گئی کہ پیچھے سے آواز آئی، یہ لو، کھاؤ اور بوجھ لو۔ گردن موڑ کر دیکھا تو ایک پلیٹ میں مٹن بوٹیاں رکھی تھیں۔ اس نے بوٹیاں ریشہ ریشہ کر کے مسالے کو سونگ سونگ کر چھینکنے لگی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کڑاہی بہت مزے کی تھی، لیکن ذائقہ کہاں، کس مسالے، کس جز پکانے کے کس مرحلے میں؟ ملک بھر کے خالص خام مسالے ہاتھ سے پیسے گئے تھے، اتنا تو اس کی گاؤں کی روح نے پہچان لیا تھا۔ پیتل 6 ماہ بعد کلئی ہو رہا تھا، کوئلے اور لکڑیوں کی آنچ پر پکایا جا رہا تھا۔ گوشت قصاب سے نہیں لیا جا رہا تھا، جانور خود پالے جا رہے ہیں۔ لیکن اور کیا کیا جا رہا تھا؟ 3 دن بعد وہ پھر وہیں تھی۔ کشمش، زعفران اور الائچی کی بھاپ پر گوشت کو نرم کیا جاتا ہے نا؟ کہیں نہ کہیں زعفران موجود ہے، لیکن کہاں؟ جواب میں اسے ایک قہقہا ملا، یہ لو 2 بوٹی، پھر کھا لو۔ 6 ہفتے بعد وہ پھر سے 2 بوٹیاں کھا رہی تھی۔ آس پاس کی دکانوں سے جو کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، بازار اور بازار سے باہر کی دنیا کا جو شور تھا، دل اور زندگی کے جتنے ہنگامے تھے، وہ سب اس کی حس تک پہنچنے میں ناکام تھے، کیونکہ اس کی ساری حسیں بس ایک کام پر لگی تھیں۔ ہار ایک للکار ہی تو ہے، جیت ایک پہیلی ہی تو ہے۔ اس نے چند ریشے ہی کھائے تھے کہ سر اٹھا کر چچا مٹن کڑاہی کو دیکھا۔ بکروں کو زعفران اور الائچیاں کھلائی جا رہی ہیں۔ پتیلے میں چمچ جھٹکتے چچا کے ہاتھ رک گئے۔ کیا کہا؟ دینا نے ہاتھ اٹھا کر سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا، جہاں مغل دور کی شاہی دعوت کی ایک تصویر لگی تھی۔ یہ طریقہ مغلوں کا ہے، ان کے باورچی بنیاد میں ذائقہ رکھتے تھے، راز بنیاد میں ہے، بکرے کے گوشت میں، بس۔ ایک پوری کڑاہی پیک کر کے اس کے ہاتھ میں دی گئی 1000 روپیہ، اور یہ ہوئی نہ بات کی تھپکی۔ اگر بھیڑیوں کی گنتی انسانوں کی گنتی سے بڑھ جائے
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو ہار مان لینی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے اسے اب بھیڑیوں کو سامنے سے للکار لینا چاہیے۔ ہار ایک للکار ہی تو ہے، جیت ایک پہیلی ہی تو ہے۔ آگے بڑھو اور جیت جاؤ۔ اگلے دن صبح اس نے رمشا کی الماری میں سے اس کا سفید کرتا نکال کر پہنا اور لیدر شوز، اپنے گھنگریالے بالوں کو ٹویسٹ دیا اور پونی بنا لی، ویسے ہی جیسے اس کی کلاس فیلوز کرتی تھیں۔ کلاس میں جانے سے پہلے وہ نوٹس بورڈ کے پاس گئی تھی۔ سفید کاغذ پر دینا فضل کریم کلاس سیکشن لکھ کر اس نے برہان کی تصویر کے نیچے پن سے چپکا دیا۔ برہان کی تصویر کے اوپر شیف جم جونگ کی تصویر لگی تھی اور فوڈ چیلنج ویگاشی۔ شیف جم جونگ ان غیر ملکی شیف میں سے ایک تھے جو گاہے بگاہے کلاس اور لیکچر کے لیے آتے رہتے تھے۔ یہ شیف ان کے ٹرائل بھی لیتے تھے اور اپنا چیلنج بھی دیتے تھے۔ اسٹوڈنٹس شیف کو بھی چیلنج کر سکتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو بھی۔ اکثر ایسا ہوتا رہتا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نئی بات صرف یہ تھی کہ جس شیف کا فوڈ چیلنج برہان نے قبول کیا تھا اسی کا دینا نے کر لیا تھا۔ شیف جم جونگ جاپان کے نامور شیفوں میں سے ایک تھے۔ ٹرافی میں ان کی شیف کیپ لے لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور برہان معمولی کام نہیں کیا کرتا تھا۔ غیر معمولی سے کم دینا بھی نہیں تھی۔ جب وہ یہ کر رہی تھی تو کچھ اسٹوڈنٹس نے استہزائیہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کل والے واقعہ کے بعد وہ سٹیا گئی ہے، جذباتی ہو رہی ہے۔ گاؤں کی لڑکی کو شہر کے لڑکے کو ہرانے کا بخار چڑھ گیا ہے۔ مجھے اچھا لگا، برا تب لگے گا جب مجھ سے ہار جاؤ گی۔ افسوس۔ لائبریری سے بکس ایشو کروا کر وہ باہر نکلی ہی تھی کہ برہان نے اسے روک لیا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے، برا تب لگے گا جب واقعی میں ہار جاؤں گی، کہہ کر وہ کلاس میں آ گئی اور وہاں برہان کی 20 میں سے ایک آفیشل گرل فرینڈ ایشل کو اپنا نام لے کر کہے لگاتے دیکھا۔ وہ کہے لگا سکتی تھی، ساری کلاس ہنس سکتی تھی کیونکہ وہ حق بجانب تھے۔ برہان ایک شیف کا بیٹا تھا، وہ سالوں سے اس ریسیپی کی مشق کر رہا تھا۔ وہ شیف کو لاجواب کر کے اس کی شیف کیپ لے سکتا تھا۔ دینا کا باپ نائی تھا جس نے ساری زندگی آلو گوشت، چاول اور زردہ ہی پکایا تھا۔ صرف کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے ان ڈشز کے نام سنے تھے، انہیں پکایا تھا۔ وہ آسانی سے برہان سے ہار سکتی تھی، وہ جانتی تھی۔ مشکل سے ہی صحیح، جیت کے معدوم امکانات کو بھی اس نے معمولی نہیں سمجھا۔ مشکل سے ہی صحیح، اس نے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ ڈر کر بیٹھے رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے وہاں سے کچھ ہمت کا، کچھ محنت کا، کچھ جرأت کا بیڑا اٹھا لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اجزا کیسے خریدتی، مشق کیسے کرتی؟ روحی باجی وغیرہ سے وہ پہلے ہی بہت ادھار لے چکی تھی، اماں سے وہ منگوا نہیں سکتی تھی۔ ہوٹل میں اس نے اپنے شیف قاسم سے درخواست کی کہ وہ اسے کچھ دن ہوٹل کے چائنیز شیف کے انڈر رکھوا دے۔ پھر میری مدد کون کرے گا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ میں تمہیں رات کے شفٹ میں شیف کے پاس رکھوا سکتا ہوں۔ وہ گم سم رہی تو شیف نے اسے آفر کی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ تم رات بھر گھر سے باہر رہو گی دینا؟ گھر کب آؤ گی؟ روحی باجی بڑی حیران تھی۔ رات کی شفٹ 6 بجے ختم ہوگی، وہیں سے اسکول چلی جاؤں گی، اتوار کو گھر آ جایا کروں گی۔ یا اللہ، تو تم سو گی کب؟ مجھے زیادہ نیند نہیں آتی باجی۔ آرام تو کرنا ہوگا نا تمہیں۔ وہ کچن کے ساتھ اسٹور ہے، وہاں ڈش واشر، سویپر وغیرہ بھی ریسٹ کر لیتے ہیں تو بس اتنا کہ وہ وگاشی اچھی بنا لیتی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ اسے شیف کی کیپ مل جاتی، اتنی بھی نہیں کہ کوئی جاپانی کھاتا اور کہتا کہ تم نے ہمارے آباء و اجداد کی روح کو خوش کیا، خوش رہو۔ شیف تمہاری تھوڑی سی تعریف کیا کر دیتے ہیں، تمہیں واقعی میں لگنے لگا ہے کہ تم اس اسکول کی سب سے لائق ٹرینی ہو۔ ایشل اس کے سامنے آ کر ایسے کھڑی ہوئی جیسے ایکشن فلموں میں ولن ہیرو کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ شاید ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہو جائے گا۔
ڈیئر ولیج گرل کی زبان درازی اسے بری لگی۔ جسے بولنا نہیں آتا تھا اسے جواب دینے آ گئے تھے۔ تمہیں معلوم ہے نا، تم سے 2 فٹ دور رہ کر بات کرنی پڑتی ہے۔ تمہارے منہ سے کتنی بری بدبو آتی ہے۔ میرے منہ سے، کپڑوں سے، جہاں جہاں میں بیٹھتی ہوں ہر اس جگہ سے بو آتی ہے۔ اور یہ بو اس وقت تک آتی رہے گی جب تک تم سب کے دماغوں کا علاج نہیں ہو جاتا۔ اور یہ علاج تم کرو گی؟ نہیں، بیکار کاموں میں اپنے وقت کی بربادی کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ جیکٹ سے پسٹل نکال کر شوٹ کر دینے والے انداز سے ٹھٹک کر ایشل نے اسے گھورا۔ ہم، کبھی گھوڑ دوڑ دیکھی ہے؟ جب ریس شروع ہوتی ہے تو سب گھوڑے ایک ساتھ بھاگتے ہیں، لیکن وننگ لائن وہی کراس کرتا ہے جو دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے کسی دوسرے گھوڑے پر نظر نہیں رکھتا، بس اپنی دوڑ دوڑتا ہے۔ اور میں اپنی دوڑ ہی دوڑ رہی ہوں۔ میرے دائیں طرف نہ کوئی برہان گھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی ایشل گھوڑی۔ پسٹل سے سارے راؤنڈ فائر کیے، پھر بھی دینا زندہ سلامت اپنے پیروں پر چلتی ہوئی دور ہوتی گئی۔ کند ہتھیار بھی نہ، دفنا ڈالو انہیں۔ زندگی سخت اور مشکل ہو چکی تھی، ہر اگلا ٹھہراؤ جیسے کسی پہاڑ کی کھائی کی طرح تھا۔ 2 قدم اوپر اور پھر 10 قدم نیچے۔ 16-17 گھنٹے پھرکی کی طرح گھومتے رہنا مشینوں کے بس کی ہی بات ہوگی۔ یہ بات اس کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اتوار کو وہ گھر جانے کے لیے ہوٹل سے نکلی تو اسے معلوم ہوا کہ لگاتار 6 گھنٹے سے بارش ہوتی رہی ہے۔ روحی باجی کا فون آیا کہ وہ کسی سہیلی وغیرہ کے گھر چلی جائے۔ حویلی کی نچلی منزل ساری پانی میں ڈوب گئی ہے، پانی میں کرنٹ آ گیا ہے۔ اس کی کون سی سہیلی تھی جس کے پاس وہ جاتی؟ ناچار وہ ریلوے اسٹیشن آ گئی۔ دن وہاں بینچ پر بیٹھ کر گزارا۔ رات کی شفٹ کے لیے پھر سے ہوٹل چلی گئی۔ ایسے وقت اسے لگتا کہ شاید ہر چیز نے اسے تکلیف دینے کی قسم کھا لی ہے۔ ہر مشکل سمٹ کر اس کے پیروں میں بچھ گئی ہے۔ کوئی ایک آسانی، کوئی ایک سکھ، سب ہی لک چھپ گئے ہیں۔ بھارتی گیٹ میں اس کی زندگی کچھ آسان ہو سکتی تھی اگر وہ لوگ کچھ قریب سے اس کا احساس کرنے لگتے۔ اگر خالہ جی اپنے فخر کا جھنڈا اس کے سر پر لگانا بند کر دیتی۔ ان چند مہینوں میں اس نے اس گھر کی چھوٹی بڑی 17 دعوتیں پکائی تھیں۔ خالہ جی کی مہربانی سے 2 لڑکیوں کی منگنی کی، 3 کی سالگرہ، ایک کی بورڈ میں پاس ہونے کی تقریب اور ایک کی عمرہ روانگی کی دعوت وہ بنا چکی تھی۔ کسی تقریب کے آثار نہ بھی ہوتے تو 2 بوندیں پڑتی تو پکوڑے، سموسے، جلیبی، 2 سے 4 تو چھت پر باربیکیو۔ کوئی ذرا 200 کلومیٹر دور سے آ گیا تو دعوت، ورنہ پکنک، ورنہ رت جگہ۔ گاؤں کی اب تک کی زندگی میں تو اسے یہی معلوم رہا کہ کھانا صرف 3 وقت کھایا جاتا ہے۔ شام کی چائے اور لوازمات، مڈ میل اور مڈ نائٹ میل کے ناموں سے وہ یہاں آ کر واقف ہوئی تھی۔ کھانا کھانا کھانا، آکسیجن سے زیادہ ضروری۔ گھر واپسی پر کوئی نہ کوئی اسے گلی میں روک لیتا۔ لو آ گئی دینا، بیٹا کوفتوں کا مسالہ تو دیکھ جانا ذرا۔ پھر بات مسالہ دیکھنے تک نہیں رہتی تھی۔ بریانی کے دم تک، کھیر میں بادام تک، کڑاہی میں پکوڑوں، پایوں میں گرم مسالے، قورمے میں دھنیے تک۔ وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ خالہ جی بڑھ چڑھ کر پہلے سے ہی سب کو ہاں کر چکی ہوتی تھیں۔ وہ تو خود کسی تقریب کے انتظار میں رہتی تھی کہ وہ وقوع پذیر ہو اور وہ دینا کی قابلیت سے اپنے سر پر تاج سجا لیں۔ جس نے جس دن اس سے کھانا پکوانا ہوتا وہ اسے ہوٹل سے لینے آ جاتا تاکہ وہ جلدی اپنا کام شروع کر سکے۔ ایک بار اسے 14-15 سال کا لڑکا بائک پر لینے آ گیا۔ اس نے ہوا سے ریس لگائی تھی یا دینا کی زندگی سے کہ چھوٹے بھائی آہستہ چلاؤ، امی نے کہا تھا 9 بجے مہمانوں نے آ جانا ہے، بس آپ کو فوراً لے آؤں۔ فوراً لے جاؤ لیکن فوت کر کے تو نہ لے کر جاؤ نا۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ڈرے نہیں باجی۔ وہ ڈری نہیں بلکہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ دراصل وہ ہر وقت ڈری رہتی کہ وہ گھر جائے گی اور خالہ جی اسے آواز دے کر اپنے پاس بلائیں گی۔ وہ اس لمحے سے بھی ڈرتی تھی کہ وہ سو رہی ہوگی اور روحی باجی اسے جگا کر کہیں گی، وہ کیا بناتی ہو تم، انڈے اور آلو کا؟ تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں وہ ذرا بنا دو۔
اور وہ نیند سے ڈولتی ہوئی تیسری منزل سے نیچے کچن میں آتی، آلو کو کش کرتی، انڈے پھینٹتی اور بھائی کو پین کیک بنا کر دیتی، واپس پھر سے اوپر جا کر سونے کی کوشش کرتی۔ وہ سب تو رات 3-4 بجے تک جاگتے رہتے تھے، چاہتے تھے وہ بھی ایسا کرے، وہ جاگتے رہیں اور کھاتے رہیں، لیکن اسے کم سے کم 4 گھنٹے ہی سونے دیں۔ بسنت اور پتنگ بازی پر پابندی کے باوجود ہر رات آسمان پر پتنگیں اڑتی تھیں۔ دینا تو دل ہی دل دعا کرتی تھی کہ یا تو پولیس آ جائے اور یہ چھت خالی ہو، کیونکہ چھت سے کھانے کو کچھ ہے کا آرڈر نیچے آتا رہتا تھا، یا موسلادھار بارش ہو جائے۔ لیکن دینا اتنی خوش قسمت نہیں تھی۔ بارش ہوئی لیکن دن کو، اور 3 بار پولیس حویلی کی چھت تک پہنچی، لیکن انہیں چھت پر ایک پتنگ تک نہ ملی۔ پتنگ باز تو دور کی بات تھی۔ اس کا دل تو چاہتا تھا کہ پولیس والوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ایک ایک پتنگ ڈور اور ڈور والوں کا ٹھکانہ دکھا دے۔ لیکن اگر پولیس والوں کی دور کی نظر کمزور تھی تو دینا کی بھی نزدیک کی قسمت ایسی کوئی چکا چوند نہیں تھی۔ اسے اس دن معلوم ہوا کہ برہان اسکول میں کس قدر مشہور ہے، جس دن ان دونوں کو وگاشی بنانی تھی۔ وہ اسکول گئی تو کسی نے ایک نظر، کسی نے تفصیلی نظر، کسی نے بھٹکی بھٹکی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے بیگ میں کوئی جادو کا چراغ چھپا کر لا رہی ہے، یا کوئی تلوار، ورنہ کوئی توپ۔ وہ اس کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری قابلیت کے باوجود اس کی حیثیت گیٹ کیپر سے بھی کمتر تھی، لیکن یہ کمتر لڑکی اپنے سے برتر سے مقابلہ کرنے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سارے اسکول نے بورڈ کا امتحان دیا ہے اور اب وہ ٹہل ٹہل کر رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے کسی فلم کا پہلا شو، فلم فلاپ یا ہٹ، شو شروع یا دی اینڈ۔ ایسی حرکتوں سے برہان کے فرینڈز اس پر دباؤ بڑھا رہے تھے۔ اگر ایسا تھا تو وہ غلط تھے، کیونکہ اس کا دماغ ہر طرح کے خناس سے پاک تھا۔ 15 دن وہ نائٹ شفٹ میں شیف کے انڈر کام کرتی رہی تھی۔ وگاشی بناتے اس نے اپنے دل و دماغ کے سارے بکھیڑے مٹا کر بے دھیانی کے سارے خانے بند کر دیے تھے۔ جسم و جان کی ساری طاقت اور ساری حصیں اس نے صرف وگاشی کے لیے جگائے رکھی تھی۔ اپنا نام تک بھلا کر اس نے اس بے جان پیڑے کو پھول پتیوں کی شکل دی تھی کہ وہ زندہ ہو کر خوشبو دینے لگے۔ پھر بھی شیف نفی میں سر ہلا کر یہی کہتے تھے، تم جلد باز ہو۔ اگر جاپانی مٹھائیاں بنانا سیکھنا چاہتی ہو تو پہلے اپنی عجلت پسندی ختم کرو۔ میں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے شیف۔ خاموشی سے کام کرتے رہنا خاموش ہونا نہیں ہوتا۔ تمہارے اندر بھونچال مچا ہے، جو تمہاری انگلیوں کی کپاہٹ سے ظاہر ہے۔ میں پرجوش ہوں۔ تم بیکار کے جذبات سے پر ہو۔ تخلیق کسی بھی صنف کی ہو، وہ شفاف دل پر اترتی ہے، بس۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ استاد کسی بھی قوم کا ہو، استاد ہوتا ہے۔ شاگرد کے دل کا سارا حال جان جاتا ہے۔ تجربے اور کوشش سے یہ سب حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی تخلیق نہیں۔ اس رات یہ ورد پڑھتے ہوئے وہ وگاشی بناتی رہی، اور آج جس وقت وہ اپنے کاؤنٹر پر کھڑی وگاشی بنا رہی تھی، اس وقت سے پہلے وہ بھول چکی تھی کہ اسے برہان کو ہرانا ہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ یہ بڑی کمظرفی ہے۔ اگر ایک کمظرف ہو تو دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے رہنا ٹھیک نہیں، لیکن دھکا دے کر آگے نکلنا بھی ٹھیک نہیں۔ ہار ایک للکار ہے، لیکن صرف اپنی جیت کے لیے۔ برہان وسل بجا رہا تھا۔ وہ خوش اور پرجوش تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مہارت اس کے سالوں کے تجربے کی گواہ تھی۔ اس کی ذرا سی بے دھیانی اس کے اعتماد کی نشانی تھی۔ وہ لاپرواہ نظر آتا تو بھی دراصل لاپرواہ نہیں تھا۔ شیف یم جونگ کے ساتھ باتیں کرتے وہ بڑے مزے سے کام کر رہا تھا۔ وہ خاموش تھی اور اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک کسی ڈش کو بناتے ہوئے تو اس نے سیکھا تھا کہ اندر کی ہلچل اور باہر کی افراتفری کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، خود کو ایک نقطے پر کیسے ٹھہرا لیا جاتا ہے۔ تمہارے ہاتھوں کی مہارت بتا رہی تھی کہ تم ہر طرح کی وگاشی بنا لینے کے ماہر ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم پیدائشی جاپانی ہو۔
اور صدیوں پرانے ذائقے کو اپنے آباء و اجداد کے خون کے ساتھ لائے ہو۔ اس اسکول کو تم پر فخر ہونے والا ہے۔ میں ایک جاپانی تمہارا مداح ہو گیا ہوں۔ تم نے میری روایتی ڈش کو اپنی روایتی ڈش کی طرح بنایا ہے۔ ذائقے میں روایت تک پہنچ جانا معمولی نہیں ہوتا۔ تم ایک غیر معمولی شیف بننے والے ہو۔ شیف یم جونگ برہان سے مخاطب تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ برہان بھی بہت خوش تھا اور بار بار سر کو شکریہ کے لیے جھکا رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں بھولا تھا۔ اور دینا، تم تم نے یہ کیا کیا؟ تمہارے لیے میں کیا کہوں؟ کن الفاظ میں کہوں؟ تم نے اس مٹھائی کو ایسے کیسے بنا لیا؟ اس کی نظریں جھک گئیں کہ مجھ جیسا ماہر جاپانی شیف تمہیں یہ دینے میں ذرا سا بھی متعامل نہیں۔ شیف نے اس کے سر پر اپنی کیپ رکھ دی۔ پیچھے کسی نے او کہا۔ برہان کا مسکراتا چہرہ سپاٹ ہوا۔ پوری کلاس کو، سارے اسکول کو سانپ سونگھ گیا اور ایسا بھی تو لگا جیسے سارے شہر کو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شیف کی کیپ کو محسوس کیا اور کمر تک جھک کر شیف کو شکریہ کہا۔ تخلیق کسی بھی صنف کی ہو، شفاف دل پر اترتی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جس ہوٹل میں وہ ہیلپر تھی، وہ ہوٹل فوڈزل اسکول سے منسلک نہیں تھا، نہ ہی فوڈزل انتظامیہ نے اسے شیف کو ریفر کیا تھا، نہ ہی اس شیف کے پاس اس کی کٹنگ جاتی تھی۔ وہ تو فوڈزل کے ایک شیف نے اس کی سادگی اور کام میں مہارت سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اسے ہیلپر رکھوا کر ہوٹل کی انتظامیہ کے ایک دو لوگوں سے ساز باز کر کے اس کی ہر مہینے کی 15,000 تنخواہ خود لیتے رہے تھے۔ اسے یہ سب معلوم ہوا تو اسے دکھ ہوا، صرف اس لیے کہ کیا وہ دیکھنے میں اتنی ہی بے وقوف لگتی ہے کہ اسے کوئی بھی پاگل بنا دے، اور اگر کوئی کم عقل ہو تو اپنی عقل سے اسے نقصان پہنچایا جاتا رہے۔ دنیا میں کم عقل بے وقوفوں کو عقل والوں کے لیے امتحان بنا کر بھیجا گیا ہے، نالائقوں کو قابلوں کے لیے جیسے اندھوں کو آنکھ والوں کے لیے۔ کوئی کسی کو دھوکہ دے کر کیا پا لے گا؟ کیونکہ ہر دھوکہ پلٹ کر آتا ہے، اور جو چیز پلٹ کر آتی ہے وہ دوہری تہری ہو کر آتی ہے، دوہرا خراج لے کر جاتی ہے۔ اگر کبھی کوئی تمہیں دھوکہ دے تو سمجھ لینا تمہارا فائدہ مقصود تھا۔ بابا نے ایک بار کہا تھا، اور وہ جانتی تھی اس کے باپ کے تجربات کم تھے، لیکن جتنے تھے نایاب تھے۔ 15,000 تو شیف کی جیب میں چلے گئے تھے، لیکن لاکھوں کروڑوں کا علم اس نے وصول کیا تھا۔ اس نے وگاشی بنانی سیکھ لی تھی۔ عمر کے سال گنے جا سکتے ہیں، ساتیں نہیں۔ وہ ساتیں جو سوال بن کر آئی ہوں اور جو اب کے لیے تنہا چھوڑ گئی ہوں۔ اب وہ سب فوڈزل سے منسلک 5 اسٹار ہوٹل آنے لگے تھے، انہیں پروفیشنل شیف کے انڈر دے دیا گیا تھا۔ اسے صبح 8 سے شام 6 بجے تک ہوٹل میں رہنا ہوتا تھا۔ اب وہ ایک ہی جگہ ہوتی تھی تو اسے کچھ سہولت ہو گئی تھی، گھر بھی جلدی آ جاتی تھی۔ انایا بھی اسی ہوٹل میں تھی، لیکن اس سے کم ہی ملاقات ہو پاتی تھی۔ پھر وہ چھٹیاں بہت کرتی تھی۔ اسکول کی نسبت یہاں کے معمولات مشقت والے تھے۔ شیف انہیں سر کھجانے کا وقت نہیں دیتے تھے۔ 5 ماہ شیف قاسم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ اتنا کچھ جان چکی تھی کہ ہوٹل کے شیف کبھی کبھی ٹھٹک جاتے۔ تم انٹرن ہی ہو نا؟ وہ ہنس دیتی، اللہ کا شکر ادا کرتی، شاید یہ قانون قدرت ہے، ورنہ یقیناً رموز زندگی کے شکر گزاری ابھی زیر لب ہوتی ہے کہ ناشکری کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک مسکراہٹ ابھی ہونٹوں کے کونوں پر ہی ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو جاتی ہے۔ کیا اس لیے کہ حوصلے آزمائے جائیں، یا اس لیے کہ دل آزمائے جائیں، یا پھر اس لیے کہ مٹی کے تودوں کو پہاڑ بنا دیا جائے، یا اس لیے کہ ہجوم میں اصل الگ کر دیا جائے؟ نئے سال کی آمد سے 2 دن پہلے تک وہ اتنے کیک بنا چکی تھی کہ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ باقی سب کچھ پکانا بھول چکی ہے۔ ان سب کی ڈیوٹی ڈبل ہو چکی تھی، لائیو کاؤنٹر کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ہفتے میں 2 کے بجائے 4 دن لائیو کاؤنٹر پر کھڑا ہونا ضروری ہو گیا تھا۔
برہان، ایشل وغیرہ نے تو اسے نو باڈی بنا دیا تھا۔ وہ ایسے ظاہر کرتے تھے کہ جیسے وہ کہیں موجود ہی نہیں ہے، اور یہی ٹھیک ہے۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ ان سب کے لیے نو باڈی بنی رہے، اپنا کام سیکھے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں سے دور ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں سے دور ہو گئی۔ نیو ایئر کے جشن کے 2 دن بعد وہ کاؤنٹر پر کھڑی تھی کہ ہوٹل کی سیکیورٹی کے 2 افراد اس کے پاس آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ بند کمرے میں اسے بٹھا دیا اور اس کے بیگ کی تلاشی لینے لگے۔ پھر ان کے ہاتھ اس کا موبائل آیا جسے انہوں نے کھول لیا۔ یار، مجھے ایک ضروری کال کرنا تھی لیکن میرا تو موبائل ہی ڈیڈ ہو گیا ہے۔ یہ زوبیہ تھی۔ 3-4 بار ان دونوں کا گروپ کاؤنٹر کے لیے بنا تھا۔ اچھی ہسمکھ لڑکی تھی۔ اس کی کلاس فیلو نہیں تھی، دوسرے سیکشن سے تھی۔ 1-2 بار اسے اپنی کار میں ڈراپ بھی کر چکی تھی۔ تم اپنا موبائل دے دو، پاپا کو ضروری کال کرنا ہے۔ کاؤنٹر کے نیچے رکھے اس کے تھیلا نما بیگ کو نکال کر اس میں سے موبائل لیا اور کال کرنے لگی۔ بات کرتے کرتے وہ کچھ دور چلی گئی، پھر واپس آئی۔ تمہارا سیل بھی چارج نہیں تھا۔ 2 منٹ بات ہوئی تو فون بند ہو گیا۔ ہاں، بس وہ ذرا پرانا ہے نا۔ اس کا بٹنوں والا موبائل بارش کی زد میں آنے کی وجہ سے 3 گھنٹے کی چارجنگ پر بس یہی کوئی 20-22 منٹ چلتا تھا، اس لیے وہ انتہائی ضرورت پر ہی فون استعمال کرتی تھی۔ پرانا نہیں، بہت پرانا ہے، دریا میں پھینک دو اسے۔ وہ ہنس دی اور موبائل کو واپس اس کے بیگ میں رکھ دیا۔ 40 منٹ بعد سیکیورٹی آفیسر اس کے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا اور موبائل کھول کر اس کی بیٹری کی جگہ سے کیپسول نکال رہا تھا۔ پھر اس نے کیپسول کو کھولا، اسے ہتھیلی پر پھیلایا، سونگھا اور چکھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر فورٹزل اسکول کی انتظامیہ وہاں موجود تھی، اس کے شیف سر، پرنسپل، ہوٹل کا مینیجر بھی۔ ایک کیپسول کی قیمت 5,000 سے کچھ زیادہ ہی تھی اور وہ غیر ملکیوں کو یہ کیپسول بیچتی تھی۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ ہوٹل اور فورٹزل دونوں کی ساکھ کے لیے وہ اس سے پرائیویٹ آفس میں پوچھ گچھ کرتے رہے۔ ہوٹل کے ایک گارڈ نے اسے یہ کیپسول ایک آئرش کو دیتے دیکھا تھا۔ روم سروس اسٹاف نے اسے کتنی ہی بار ہوٹلوں کے کمروں میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ لائیو کاؤنٹر پر کھڑی ہونے والی لڑکیوں زوبیہ اور ایشل، زیب اور فروا کو کئی بار اس پر شک ہوا تھا۔ وہ کوڈ ورڈز میں 2 امریکیوں سے باتیں کرتی رہی تھی اور پھر انہیں اپنا فون نمبر لکھوایا تھا۔ آخری گواہ کچن اسٹور کا ہیڈ تھا جو خود دینا سے کیپسول خرید چکا تھا۔ اس رات شہر میں بہت بارش ہوئی تھی۔ اس رات شہر میں بہت جشن ہوا۔ وہ رات پھر ہر دن پر بھاری رہی۔ اسکول اور ہوٹل دونوں نے اپنی ساکھ بچا لی تھی۔ اسے نکال دیا گیا تھا۔ وہ گھر جا سکتی تھی، وہ بھاگ سکتی تھی، وہ جو چاہے کر سکتی تھی۔ کیا حاصل کر لیا تم نے اس کے ساتھ مقابلہ کر کے؟ بولو۔ اسکول بھی گیا اور کیریئر بھی۔ طاقت کے بل بوتے پر اس نے سارے تختے الٹ دیے نا۔ تم نے سنا نہیں کہ پیسہ اس دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، اور یہی جھوٹ کا باپ بھی ہے۔ دنیا میں بس ایک طاقت ہی سانس لیتی ہے، اسے ہی زندہ رہنے کا حق ہے۔ جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہی کامیاب ہے، وہی لائق ہے۔ تم دنیا کو اپنے ہنر سے چونکا سکتی ہو، ہرا نہیں سکتی۔ سمجھ رہی ہو نا؟ تو بس اب گاؤں لوٹ جاؤ دینا۔ نہیں، میں شیف بن کر ہی جاؤں گی۔ اتنے پیسے ہیں کہ اگلے سال پھر سے کسی اسکول میں ایڈمیشن لے سکو۔ کیا کرو گی؟ انایا کو اس کی ضد پر غصہ آیا۔ میں ہوٹلز میں انٹرویو کے لیے جاؤں گی، کام کروں گی۔ دینا، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے؟ تم نے دنیا میں رہ کر بھی دنیا کی چال نہیں سمجھی۔ تمہیں کسی 3, 4 یا 5 اسٹار ہوٹل میں PR کے بغیر جاب نہیں ملے گی۔ وہاں جو شیف کام کرتے ہیں وہ تمہارا انٹرویو لیں گے اور تمہیں خواہ فیل کر دیں گے، کیونکہ وہ تم سے رشوت مانگیں گے۔ پھر تمہارے ساتھ یہ اسکینڈل بھی منسلک ہو چکا ہے۔ کہاں سے سیکھا؟ ڈپلومہ یا ڈگری کیا دکھاؤ گی انہیں؟ لیکن میں گاؤں نہیں جاؤں گی۔ اور وہ گاؤں نہیں گئی، وہ مختلف ہوٹلز میں انٹرویو کے لیے جاتی رہی۔
ریسٹورینٹ، فاسٹ فوڈ، بیکری۔ لیکن اگر جاب اتنی آسانی سے مل جاتی تو ملک میں اتنی بے روزگاری کیوں ہوتی؟ ایک ریسٹورینٹ میں اسے 15 دن کے لیے ٹرائل پر رکھا گیا، لیکن اس نے ہفتے بعد خود ہی چھوڑ دیا۔ وہ بیماریاں نہیں پکا سکتی تھی، گندگی تو ایک طرف رہ گئی تھی، وہ تو حرام کھانوں تک آ گئے تھے۔ اس نے بحث کی تو الٹا وہ اسے کھری کھری سنانے لگے۔ اماں کو نہ اس اسکول سے نکالے جانے کے بارے میں معلوم تھا، نہ ڈرگ کے چارج کا۔ اب وہ ایسے گاؤں جا کر کیا کہے گا؟ کس گھر کا سارا سونا چاندی اور ابا کی ساری نشانیاں بکوا کر بھی وہ شیف نہیں بن سکی؟ وہ خالی ہاتھ لوٹ جائے اور ماں کے دل کو خالی کر دے؟ منزل اپنے راستوں کے سارے خراج وصول کر رہی تھی۔ ایکشن فلموں میں ایک سٹنٹ مین ہوتا ہے جو ہیرو کی جگہ سین قلم بند کرواتا ہے، لیکن اسکرین پر سٹنٹ مین نہیں، ہیرو دکھائی دیتا ہے۔ جانتی ہو، تم بھی وہی بننے جا رہی ہو۔ 5 اسٹار ہوٹلز کے کچھ شیف ایسے بھی ہوتے ہیں جو مارے بندھے اپنی جاب کرتے ہیں۔ ان کی سیلری لاکھوں میں ہوتی ہے، اس لیے وہ جاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کام کی جگہ آرام کرنا چاہتے ہیں، سست اور کاہل ہو جاتے ہیں۔ ایسے شیف ہیلپر ہائر کرتے ہیں۔ ہوٹل انتظامیہ کی نظر میں تم شیف کی ہیلپر ہوگی، لیکن دراصل تم شیف ہوگی، اسٹیپنی شیف۔ کل تم شیف سے مل لینا، وہ تمہارا ٹرائل لیں گے۔ اگر تم پاس ہو گئی تو تمہیں یہ جاب مل جائے گی۔ اگلے دن وہ 5 اسٹار کے شیف کے آفس میں بیٹھی تھی۔ 10 منٹ تک اس کا انٹرویو چلتا رہا، پھر اس کا ٹرائل ہوا۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کے سامنے اس کا معاہدہ رکھ دیا گیا، جس پر اس نے دستخط کر دیے۔ جو اپنے اسکول میں کسی بھی ٹرینی سے زیادہ جانتی تھی، وہ ایک نو باڈی کی حیثیت سے ایگریمنٹ سائن کر چکی تھی، جس کے سر پر شیف یم جونگ نے اپنا شیف کیپ بہت فخر سے رکھا تھا۔ وہ گمنام شیف کی حیثیت سے اسٹیپنی شیف بن چکی تھی۔ بہترین فٹ بالر اسٹیڈیم سے، بہترین تیراک پانی سے، اور بہترین گھڑ سوار گھڑ دوڑ سے باہر ہوتا ہے۔ جو دانا اور عقل مند ہوتے ہیں، جاہل ان کے حاکم ہوتے ہیں۔ جو اعلیٰ درجے کے فنکار ہوتے ہیں، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ وہ نو باڈی بن کر کہیں نہ کہیں خانہ بند ہوتے ہیں۔ وہ گمنامی کی اندھیری کوٹریوں میں زندگی تمام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا چلن ہے، گھٹیا چلن ہے، لیکن یہی چلتا ہے۔